یہ ایک بادشاہ کی پرانی کہانی ہے۔ اس کا ایک بچپن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے اس دوست کو ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو، وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کے بادشاہ کو دے دی، لیکن گولی بھرنے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا، یہ بہتر نہیں ہے، میرا انگوٹھا ضائع ہو گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا، اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اس قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایک سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جنگل شکار کھیلنے گیا۔ وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ باندھ دیے۔ اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معذور ہے۔ وہمی اور توہم پرستی قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو جیل میں بھجوا دیا تھا۔ فوری اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو باعزت دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو، تم صحیح تھے اور اچھا اور بہتر ہی ہوتا ہے کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا، یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھے اور بہتر کس طرح تھا؟ تم ایک سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا۔ دوست مسکرا کر بولا، ہاں، اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے، کیونکہ میرا انگوٹھا صحیح سالم ہے۔ زندگی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن انسانی فطرت جلد باز ہوتی ہے اور وہ اسی وقت نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑا وقفے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مثبت رکھنی چاہیے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو نتیجہ ہمارے حق میں آئے گا اور اگر سوچ منفی ہوگی تو نتیجہ ہماری سوچ کے مطابق آئے گا، کیونکہ ہماری سوچ پہلے ہی ڈری ہوئی ہوگی اور دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں شکست دے گا۔ اس لیے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ دوست کی بات سن کر بادشاہ نے دوست سے وعدہ کیا کہ آگے سے کبھی بھی میں کسی فیصلے میں جلد بازی نہیں کروں گا اور اپنا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر دوست بہت خوش ہوا اور دونوں پھر سے پہلے کی طرح رہنے لگے۔